السلام علیکم جی. تاریخ سفر میں اس وقت ہم موجود ہیں اٹیاں بالا، یونین کونسل گور آباد، تحصیل اٹیاں بالا، ضلع جہلم ویلی، آزاد کشمیر میں. اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں آزاد کشمیر کی فرسٹ لیڈی چیئرپرسن کامران کنول کیانی صاحبہ. تو ہم ان سے سب سے پہلے تو اٹیاں بالا کی وجہ تسمیہ اور اس کی تاریخ کے بارے میں سوال کریں گے. جی جناب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو ہم آپ کو ویلکم کہیں گے ہٹیاں بالا میں. ہٹیاں بالا کی جو سر وجہ تسمیہ ہے کہ ہٹیاں یعنی ایک گوجری زبان کا لفظ ہے، جس طرح پہاڑی ہماری اس میں بولا جاتا تھا. تو اس کے ہٹیاں کا مطلب ہے، ہٹی کا مطلب ہے دکان. جی بالکل. اور جب یہ یعنی سب کنٹیننٹ سے پہلے یہ ساری اس کی تاریخ تھی، یہ اس کشمیر جس کو ابھی ہم مقبوضہ کشمیر کہتے ہیں اور یہ آزاد کشمیر، اس کے مڈ میں یہ جو ویلی میں یہاں پہ کچھ بازار یا اس طرح سے یہاں سے یعنی یہ ٹریڈنگ ایک سینٹر ہوا کرتا تھا. ٹھیک ہے. اس سے پہلے اس کا نام تو چکڑی بیگ تھا، یعنی یہاں پہ ساری ٹریڈنگ اور سارا جو یہاں پہ، اس کے بعد اس کا نام ہٹیاں بالا رکھ دیا گیا. تو اس کی وجہ تسمیہ اس کی یہاں پہ بازار ہونے کی وجہ سے اور یہ ٹریڈنگ کی وجہ سے یہاں سے جو لوگ نے اس کا نام ڈالا، تو اس کی یہ وجوہات ہیں سر. جی بہت شکریہ. اس کے بعد ہم آپ سے پوچھیں گے کہ یہاں ہٹیاں بالا میں جو آپ کی فیملی ہے، جو ان کے بارے میں بتائیں، ان کی تاریخ ہے. ہماری سر فیملی کی تاریخ یہ ہے کہ ہمارے جد امجد جو تھے تو وہ 700 سال پہلے یہاں پہ آ کے آباد ہوئے. ہمارا ایک گاؤں ہے سوا، وہاں پہ آئے اور جو تھے وہ پنپ خان اور ان کی جو ساری، کیونکہ ہم اس گوت سے ہیں، تو یہاں پہ آ کے ہمارا ایک پاکستان سے جہاں سے ہم مائگریٹ ہو کے آئے، ابھی بھی وہ جو ہے نا گکھڑ پمالا کے نام سے ایک گاؤں ہے. اور وہاں سے ہمارے جو پیر داد خان صاحب جو ہمارے جد امجد میں سے تھے، وہاں کے آباد ہوئے. اور اس گاؤں میں ابھی ان کے یعنی وہاں پہ، کیونکہ وہ ان کا ایک سلسلہ اولیاء کے اس نسبت سے بھی چلتا ہے، ابھی بھی وہاں پہ ان کی جو زیارات ہیں موجود ہیں، وہاں مسجد موجود ہے. اور وہاں پہ جو لوگ ہیں ابھی بھی وہاں جاتے ہیں، اور وہاں پہ جو جزام کے مریض ہیں ان کا علاج بھی وہاں سے ہوتا ہے. وہاں پہ جا کے وہ مٹی وغیرہ لگاتے ہیں اور اس طرح سے. پھر اس کے بعد وہ آ کے یہاں سے، کیونکہ وہ جو جگہ ہے اس گاؤں سے تھوڑا پیچھے ہے، وہ 2-3 گاؤں پیچھے ہے وہاں سے. اس کے بعد وہ یہاں پہ سرائی میں آ کے، سرائی کیونکہ یہ جو میرا گاؤں ہے یہ بالکل سرسبز شاداب اور نہری زمین ہے یہاں پہ، یعنی پانی ہے اور یہ جو پانی کا نظام ہے، اور گندم، چاول اور سبزیات، تمام فصلیں یہاں پہ زرخیز علاقہ ہے. یہاں پہ آ کے انہوں نے اس کو آباد کیا. اور اس کے بعد یہاں سے کچھ ظاہر ہے جب فیملی بڑھتی گئی، کچھ بھائی آگے گڑتھاما جس کا ابھی نام یہ ہے، تو لیکن جب انہوں نے آباد کیا تھا تو وہ گکھڑ تھال کے نام سے تھا. پھر آہستہ آہستہ جیسے تاریخ میں چیزیں کچھ مسخ ہو جاتی ہیں، اب اس کا نام بدلتے بدلتے گڑتھاما ہو گیا. ٹھیک ہے. تاریخ میں یوں بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے 700 روپے میں وہ سارا علاقہ خریدا تھا ہمارے آباء و اجداد نے. اور وہاں پہ بھی نہری زمینیں ہیں، زرعی زمینیں ہیں، اور نہری پانی، انہوں نے ایک نہر نکالی تھی جو ہمارے آباء و اجداد نے، جو آج تک چل رہی ہے. اس کے ساتھ یہ گاؤں ہے کٹھائی گجر بانڈی. پھر کچھ ہمارے جو ہے نا قبیلے کے لوگ وہاں جا کے آباد ہوئے. اور اس وقت ضلع جہلم ویلی میں، یعنی کشمیر میں سب سے زیادہ جو ایک میجورٹی میں جہاں ایک جگہ یہ جو گکھڑ کیانی رہتے ہیں، تو وہ یہی جگہ ہے جہلم ویلی. اس وقت اگر دیکھا جائے ووٹ کے اعتبار سے، سیاسی لحاظ سے، تو ابھی ہمارے جو ہیں تقریباً 9000 ہمارے اس کے راؤنڈ اباؤٹ ہمارے اس جہلم ویلی میں ہماری صرف برادری کا ووٹ ہے. جی. اس کے بعد ہم آپ سے سوال یہ ہے کہ اپنے بارے میں تعارف کرائیں، اپنا تعلیمی سفر، پھر آپ سیاسی سفر. نام تو جیسا میرا کامران کنول کیانی میرا نام ہے، اور جہلم ویلی سے کے گاؤں سرائی سے میرا تعلق ہے. تو یہ ہے کہ میرے والد صاحب یعنی وہ بھی اس علاقے کے چیئرمین رہے ہیں، ایک سیاسی شخصیت. اور تعلیم میں نے بیسک تعلیم تو میں نے یہاں ہی سے اپنے گاؤں سے، یعنی 5ویں 8ویں تک جو حاصل کی. اس کے بعد میں نے مظفر آباد سے جو ہے نا ماسٹر کیا، میں نے MSc کیا. پھر اس کے بعد میں نے ایجوکیشن میں ماسٹر کیا. پھر میں نے IT میں جو ہے نا ڈپلومہ کیا.
اور اس کے بعد میں نے یہ اپنے تعلیمی سفر کے بعد کیونکہ شروع سے جیسے والد کی طرف سے ہی یہ جنس ہے کہ سیاست میں، اور میں نے مختلف پروجیکٹس کیے مختلف این جی اوز کے ساتھ، میں نے پی آر پی کے ساتھ پروجیکٹ کیے، میں نے جو ہے نا بہت ساری این جی اوز ایسی ہیں میں نے ان کے ساتھ ایز اے بینیفیشری کام کیا اور پروجیکٹ کو ہیڈ کیا، بی آئی ایس پی کے پروجیکٹ کو میں نے ہیڈ کیا، اور اس طرح سے یہ سفر جاری رہا۔ پھر اس کے بعد میں الحمدللہ مجھے یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ میں آزاد کشمیر کی پہلی خاتون ہوں جس نے ایک بزنس کمپنی اپنے نام رجسٹرڈ کروائی، اور اس کے بعد میں نے کافی ٹائم اپنا ایک بزنس رن کیا جس میں بہت سارے لوگوں کو ہم یعنی اس طرح فیسیلیٹیٹ کرتے تھے، گروسری اور یہ چیزیں، بہت ساری خواتین ایسی تھی ہمارے ساتھ جو بیوہ یا یتیم بچوں کو ہم وہ کرتے رہے۔ پھر میں نے اپنے والد صاحب کے نام سے ایک فاؤنڈیشن بنائی، جمد علی کیانی فاؤنڈیشن کے نام سے، وہاں سے بھی ہم الحمدللہ بہت ساری چیزیں کرتے ہیں، لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جو ہم سے ہو سکا۔ اور سیاست کا سفر کیونکہ والد صاحب تھے تو گھر کی بات تھی، اور پھر ابھی جو ریسنٹلی ہمارے یہ جو الیکشن ہوئے بلدیات، اس میں نے حصہ لیا، اور الحمدللہ اپنے بی ڈی کا وہ الیکشن جیت کے کونسلر کا، پھر میں نے چیئرمین کے لیے اپلائی کیا۔ وہ الیکشن میرے اس پورے یونین کے ساتھ 8 وارڈ تھے، اور ان میں سے میں نے جو ہے نا اچھی پوزیشن سے باری لیڈ سے آپ نے جیتا، پی ٹی آئی سے، میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ سے میں نے یہ الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، اور الحمدللہ آج میں مجھے یعنی کیونکہ میرے والد کی کوئی نرینہ اولاد نہیں تھی، اور انہوں نے میرا نام بھی اسی وجہ سے کامران رکھا، تو اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ آپ کا نام، تو بس اسی جو ہے نا اللہ نے ہمیں موقع دیا اور توفیق دی، اور اس کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس نے والد کی وہ جو تمام چیزیں تھیں اس کا مجھے یہ اعزاز دیا، یہ توفیق دی کہ میں آگے لے کے چل سکوں۔ جی اسی طرح نام کا بھی اثر ہوتا ہے، جی ایسے ہی جی کیانی صاحبہ، اگلا سوال آپ سے یہ ہے کہ ہٹیاں بالا میں موجود تاریخی مقامات یا تفریحی مقامات کے بارے میں بتائیں۔ سر ہٹیاں بالا تو بیسیکلی خود ہی ایک اس کا بڑا تاریخی پس منظر ہے کہ تاریخ کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو تحریک آزادی کشمیر کا ہٹیاں بالا جو ہے نا اس کا ایک بیس کیمپ رہا ہے۔ جب قائد اعظم محمد علی جناح سری نگر سے براستہ جب آئے تھے تحریک آزادی کشمیر کے وہ ساری چیزیں، تو وہ چناری میں جب انہوں نے قیام کیا تھا، اور چناری جو ہے نا وہ الیکس کے قریب ترین ایک ہمارا قصبہ ہے، تو وہ وہاں ہی پہ انہوں نے قیام کیا تھا، اور وہ جو جس ریسٹ ہاؤس میں وہ رہے تھے وہ 2005 کے زلزلہ تک موجود تھا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد وہ ظاہرہ زلزلہ کی نظر ہو گیا، اور جو چنار کا درخت ہے وہ ابھی بھی وہاں پہ موجود ہے۔ یہ جو ہے نا یہ پھر جتنے بھی تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے جو تحریکیں چلی ہیں، اور ان کا جو اختتام ہوتا ہے وہ بھی چناری کے آگے ایک پوائنٹ ہے جسکول، وہاں ہی پہ جو ہے نا ہے، اور کیونکہ یہ ایل او سی کے قریب ترین یہ جو جہلم ویلی ہے اس کے ساتھ واقع ہے، تو یہاں پہ جو ہے نا، اور پھر اس کے بہت سارے تاریخی مقامات ہیں جیسے یہ ساری چیزیں۔ پھر لیپا اگر ویلی کی بات کی جائے تو وہاں پہ جو ہے نا اس کی اگر ویلیز کی بات کی جائے اور اس حوالے سے وہ ایک خوبصورت ویلی ہے یہاں پہ، کیونکہ اولیاء کرام کا بہت بڑا ایک یہاں پہ فلو رہا ہے اور ابھی بھی ہے۔ جیسے یہاں سے جہلم ویلی میں بنی حافظ ایک مقام ہے جہاں پہ بہت سارے اولیاء کرام، پھر ہٹیاں بالا میں پیر سکندر شاہ صاحب، اور بہت ساری ایسی تاریخی جگہیں ہیں، اور اس طرح اولیاء کرام کے حوالے سے تریڈا شریف لیپا میں موجود ہے۔ اور اس کے علاوہ ہماری اگر ٹورزم کے حوالے سے بات کی جائے، ٹورزم کے حوالے سے تو میں کہتی ہوں کہ جہلم ویلی ایک دیکھنے کی جگہ ہے۔ اس میں یعنی اس جہلم ویلی میں 5-6 یا اس سے بھی زیادہ ویلیز ایسی ہیں جو یعنی لیپا ویلی کی اگر بات کی جائے تو ٹورزم کے حوالے سے بہترین ایک ویلی ہے۔ اس کے علاوہ چھم آبشار ہے ہمارے پاس، اور بہت ساری ایسی تاریخی جگہیں، گنگا چوٹی، یہ ساری چیزیں، اور سدن گلی، داؤ خان، یہ بہترین مقامات ہیں۔
جہاں پہ کھلانا، اور جہاں پہ نہ صرف ٹورزم کے حوالے سے، یعنی بہت ساری جگہوں پہ ٹورزم کا یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ وہ فیسلٹیز نہیں ہوتی ہیں، یہاں پہ تمام تر فیسلٹیز موجود ہیں. اور سب سے بڑی بات ہے کہ اتنا بڑا پوٹینشیل ہے یہاں پہ ہائیڈرل کا ہمارے یعنی اس ویلی میں، صرف جہلم جو ہماری ویلی ہے اس میں 3 سے 4 ہائیڈرل پاور موجود ہیں، اور اس سے زیادہ بننے جا رہے ہیں جو ابھی پائپ لائن میں. یہ جو ہے نا اس کا تاریخی پس منظر ایک بہترین. جی بہت شکریہ. اس کے علاوہ آپ ہمیں بتائیں کہ اٹیا بالا کے اندر جو کوئی مشہور شخصیات گزری ہیں یا موجود ہیں ان کے بارے میں کچھ ہمیں بتائیں. جیسے اٹیا بالا، ہم اپنی برادری کی، اپنے قبیلے کی بات کریں تو ہم ان میں سے محمد خان کیانی جو ہمارے چاچا بھی تھے، تو اللہ ان کے گرکے رحمت کرے، وہ مشیر حکومت رہے. یعنی اس وقت یہ ہے کہ حیات خان کے دور میں، اور ان کو یعنی ان کے پاس جو اختیارات یا کمانڈ، یہ سمجھیں وہ وزیر اعظم کے برابر، اور ان کے پاس اتنی منسٹریاں اور وہ ساری چیزیں رہی ہیں. اور اس کے بعد ہمارے اوورسیز کے گڑھتھاما سے علی کیانی، ٹھیک ہے، وہ فارن میں منسٹری تھی ان کے پاس اوورسیز کی. اور اس کے علاوہ خود میرے والد صاحب، اور اس طرح سے میری فیملی میں سے بہت سارے لوگ ایسے رہے ہیں جن کا نہ صرف اس قبیلے کے لیے، اس برادری کے لیے، بلکہ تحریک آزادی کشمیر کے حوالے سے بھی ان کے بانی لوگوں میں سے گزرے. تو یہ بہت سارے لوگ ہیں. موجودہ ہمارے جو ہے نا ابھی ضلع جہلم ویلی کے جو چیئرمین ہیں اس سیٹ اپ میں ابھی بنے طیب منظور کیانی، وہ بھی ہماری بھتیجے ہیں میرے، اور اسی فیملی سے ہیں. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جن کے اگر نام لیتے جائیں تو شاید اس کے لیے کافی وقت درکار ہوگا. جیسا کہ ابھی لیپا ویلی کا ذکر ہوا تو کرنل حق نواز کیانی صاحب کے بارے میں لیپا ویلی میں ضرور، یعنی لیپا ویلی میں کرنل حق نواز کیانی، ابھی ان کے نام سے ایک پوری پوسٹ وہاں موجود ہے. شہید انہوں نے 1971 کی وار میں وہاں پہ شہید ہوئے. یعنی انہوں نے اپنی جب کرنل حق نواز کیانی اپنی سروسز کے ریٹائرمنٹ کے بعد دوبارہ انہوں نے جوائن کیا، اور وہاں جو ہے نا انہوں نے جام شہادت نوش کیا. اس کے علاوہ میرے کزن ہیں وہاں پہ، وہ شہید ہوئے. ولی پوسٹ آج بھی ان کے نام سے وہاں پہ موجود ہے. کہیں سبا میں یہ بتائیں کہ اٹیا بالا کے اندر مختلف لوگ آپس میں کرتے ہیں، حکومتی کام بھی چلتے ہیں، پروجیکٹ ہوتے ہیں، تو یہاں ویلفیئر کے کاموں کی کیا صورتحال؟ الحمدللہ اگر ہٹیا بالا میں تو اس طرح بہت ساری چلتے رہتے ہیں، جیسے مختلف سوسائٹیز ہیں، مختلف فاؤنڈیشنز ہیں جو، اور ہم نے اگر ہم اپنے قبیلے کی بات کریں، یہاں پہ جو گکھڑ فیڈریشن کے ساتھ مل کے اس کی مدر باڈی میں ہم نے گکھڑ ویلفیئر فیملی ایسوسیشن بنائی تھی. اس کے تھرو الحمدللہ ہم نے بہت کام کیے، کیونکہ یہاں پہ جہلم ویلی کی ذمہ داری سرپرست کی میری تھی. تو ہم نے بہت سارے آرفن بچوں کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور ابھی بھی کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اور جب بھی سردیوں میں اور یا عید پیکج یا اس طرح سے کوئی ایسا معاملہ آتا ہے تو ہم نے وہ ان کے بہت ساری ہماری جو خواتین ایسی ہیں جو بیوہ فیملیاں ہیں، تو ان کو ہم وہ ساری چیزیں پرووائڈ کرتے ہیں، راشن پرووائڈ کرتے ہیں، گرم کپڑے بچوں کو دیتے ہیں، اور اس طرح سے. اور جب کوئی ایسا خدا نہ خواستہ سا نہ ہو جائے، جیسے چکار میں ہمارے ساتھ ایک ایسا ہوا کہ ہمارے ایک بھائی تھے، ان کا گھر جل گیا. اس کے لیے تمام فیڈریشن نے یعنی ود ان ڈیز بھی ہم نے، بلکہ گھنٹوں میں ہم نے اس کے لیے الحمدللہ 3 سے 4 سے 5 لاکھ کا ڈونیشن اکٹھا کر کے ان کا گھر بنایا. اور یہ ساری چیزیں یہاں پہ جو ہے نا چلتی رہتی ہیں، اور ہم ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے نا. جی دعا ہے کہ اللہ پاک اس کی اور آپ کو مدد توفیق دے. جی کیا صاحبہ، پہلے تو آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا. تو اگر ہم جس بھی شخصیت کے پاس جاتے ہیں، ہماری کوشش ہوتی ہے کہ عوام کے لیے، اس علاقے کے لیے ان کا ایک پیغام ہم ضرور لیں. تو اور برادری کے لیے، اٹیا بالا کے لوگوں کے لیے اور برادری کی خواتین کے لیے آپ کا کیا پیغام؟ جی پیغام تو میرا یہی ہے کہ انسانیت کے ساتھ ہمدردی، اور یہ اس کا درد لے کے جو ہے نا وہی سب سے بڑا پیغام ہے. لیکن میں کیونکہ اگر تھوڑا سا میں آپ کو بتاؤں نا کہ کیانی اگر لفظ کی
ہی تعریف کی جائے تو اس کا وہ یہی ہے کہ یہ محبت اور اس طرح چاشنی اور ہمدردی کا نام ہے. جی ٹھیک ہے. تو میرا پیغام یہی ہے کہ انشاءاللہ ہم جو ہے نا سب کو یہی پیغام دیتے ہیں محبت کا، کیونکہ دنیا کی تخلیق کی محبت ہے. ایسے ہی تو اگر لوگوں کو محبت کے پیغام کی سمجھ آ جائے تو پھر سارے جھگڑے ہی ختم ہو جاتے ہیں. ایسے ہی. تو یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ہمدردی، پیار اور محبت کا یہ پیغام ہے. اور انشاءاللہ میں خواتین میں سے کی نمائندگی کر رہی ہوں. اگر میں خواتین کی بات کروں تو وہ کہتے ہیں نا کہ وجود زن سے ہے تصویر کائنات میں رنگ. جی بالکل. تو کسی بھی معاشرے میں اگر خواتین کو مائنس کر دیا جائے تو وہ معاشرہ نہ صرف ترقی کے لحاظ سے اور بلکہ بہت ساری چیزیں وہاں پہ نہیں چل سکتی ایسے ہیں. ہی. اور پازیٹیو مینر میں رہ کے تمام چیزیں کرنے کی کوشش کریں گے اگر ہم تو ہم اس دھرتی کو نا جنت بنا سکتے ہیں. اس طرح ہی. اور آپ کا آخر میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گی. آپ اتنے دور سے آئے کہ یہ وہی محبت تھی جو آپ کو یہاں تک لے کے آئی. بالکل. اور انشاءاللہ اللہ ہمیں توفیق دے. اللہ سے دعا ہے کہ ہم اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ پیار، محبت، خلوص اور نیک نیتی سے چلتے رہیں اور بس دنیا کے کام آتے رہیں. اور یہ ہے کہ اپنے وطن کے لیے یہی ہے کہ خدا کرے کہ میری وطن ارض پاک پہ اترے وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. اسی کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہیں گے. طریقہ سفر جاری رہے گا. اللہ نگہبان.